دوستو، فیس بک بہترین خیالات، مشاہدات، تجربات، معنی خیز گفتگو، چار دنگ پھیلے مسائل سے آگاہی کا شاندار پلیٹ فارم ہے۔ یہاں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، بالخصوص اس وقت جب تحریر کسی ایسے شخص کی جانب سے ہو جو روشن خیالی، دانش مندی اور خیال آفرینی کی شمع جلانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہو۔ بہت سے ایسے لوگ جو شہرت یا ذاتی تشہیر کے لیے نہیں لکھتے بلکہ فرد کے شعور کو پختگی عطا کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے لکھے لفظوں کو میں نے پہلے سے پڑھ رکھا تھا۔ اس پلیٹ فارم پر دیکھ کر مزید تقویت ملی۔ کچھ سے پہلے سے واقف نہیں تھا کیونکہ وہ کسی اور سطح پر موجود تھے، مگر اپنی کوتاہی کے سبب میں انہیں جانتا نہیں تھا۔ فیس بک سے ان تک رسائی ہوئی، جب پڑھا تو بہت اچھا لگا، نئے درواہ ہوئے۔ فیس بک میں شاید 15 یا 16 برس سے استعمال کر رہا ہوں۔ اتنے عرصے میں میرے دوستوں کی تعداد بس 565 تک ہی پہنچی ہے، اور کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ اور غیر ضروری ہے، کیونکہ فیس بک جہاں ہمیں 5000 دوست بنانے کی اجازت دیتا ہے، وہیں ہمارے خیالات جو کبھی کبھی بہت اہم نوعیت کے ہوتے ہیں کو دوستوں تک جانے ہی نہیں دیتا، یوں ہمارے دائرے اور پھیلاؤ کو محدود کرتا ہے۔ ان 565 میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں میں نے کسی نہ کسی وجہ سے بلاک کر دیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سو نے مجھے بھی بلاک کیا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ دو طرفہ عمل ہے، اور ہم سب کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی فہرست اپنی مرضی سے بنائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ میں جنہیں خود فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہوں ان کے فکری رجحانات اور بامقصد پوسٹوں کے پیش نظر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی ریکویسٹ میں خود قبول کرتا ہوں تب بھی میں ان کی وال پر جا کر ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کی دلچسپیوں سے آگاہی حاصل کرتا ہوں تاکہ میں جان سکوں کہ وہ مجھے کیا دے سکتے ہیں، میرے علم اور معلومات میں کتنا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس میں مختلف شعبوں کے مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، فنون لطیفہ، سائنس، ادب، فلم، موسیقی، سیاحت، اسکالر، طالب علم، صحافت، سیاست، فنکار، ہنرمند، کاریگر، مزدور، جوان، بوڑھے، استاد، سب، بس ایک شرط کے ساتھ کہ آپ کے پاس ایسا کچھ بامقصد اور بامعنی ہونا چاہیے جو مجھے پہلے سے زیادہ بہتر انسان بنا سکے۔ جنہوں نے اپنی ٹائم لائن کو چھپا رکھا ہوتا ہے تو مجھے سخت کوفت ہوتی ہے، پھر میں انہیں منظر سے ہٹا دیتا ہوں۔ مجھے ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کا کوئی شوق نہیں، مجھے ایسے لوگوں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں جو کسی فرقے، مسلک، لسانیت، قومیت، عقیدہ، تفرقے کا پرچار کرتے رہتے ہیں یا اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ مجھے ان میں بھی کوئی دلچسپی نہیں جو اپنی عاقبت سنوارنے اور اجر و ثواب میں اضافے کے لیے فیس بک کو ذریعہ نجات بنائے رکھتے ہیں۔ میں اور میرے دوست نظریاتی، مذہبی، سیاسی، ثقافتی اعتبار سے الگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب زندگی میں شعور کے تنوع کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا سماجی پس منظر الگ الگ ہے، ہماری تعلیم و تربیت میں فرق ہے، ہم زندگی کے مختلف تجربات و حوادث سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان کچھ قدریں ایسی ضرور مشترک ہونا چاہیے جو ہمیں فکری اور انسانیت کی سطح پر ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں اور ہمیں باہمی تعلق پر مجبور کریں۔ اس کی عدم موجودگی میں ہمیں ایک دوسرے کے قریب لانے کے بجائے دور کرے گی، اور مجھے یہ کسی بھی طرح گوارا نہیں۔ میں ان تمام دوست، احباب اور رشتہ دار جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے ان سے اب بہت دور آ بسا ہوں۔ ایسے میں سوشل پلیٹ فارم مثلاً واٹس ایپ، یوٹیوب اور بالخصوص فیس بک نے زندگی، زبان اور ادب سے جوڑے رکھنے میں مجھے بہت مدد پہنچائی ہے۔ معنویت بھرے اس کتاب چہرے پر موجود اتنے بہترین انسان دوست
اور عمدہ ناووں کی سنگت نے زندگی کو قابل برداشت بنا دیا ہے، جن کا شکریہ مجھ پر واجب ہے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ میرے دوستوں، شکریہ۔